اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی احکام کے بارے میں، اور اس میں یعنی نماز کے اوقات کے احکام، اور اس میں کچھ مسائل تھے۔ تو ہم نے احکام میں کل مسئلہ اولا کو پڑھا تھا، جانا وہ احکام ہوا یعنی احکام اوقات صلاۃ کے بارے میں احکام ہے۔ کس چیز کے احکام ہیں یہ؟ اوقات صلاۃ کے ففی مسائل، اور اس میں کچھ مسئلے ہیں جس میں ہم نے کل پہلے مسئلے کو بیان کیا تھا۔ آج ہم دوسرے مسئلے کو شروع کرتے ہیں۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر ایک بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو جو بچہ بالغ نہیں ہے وہ نماز پڑھے تو اس کے اوپر واجب تو ہے نہیں، وہ تو ایک مستحب گویا کہ پڑھ رہا ہے۔ تو وہ نماز پڑھے، نماز پڑھتے ہوئے بالغ ہو جائے، مثلا وہ نماز پڑھتے ہوئے بالغ ہو جائے اس چیز کے ذریعے جس سے وضو یا طہارت باطل نہیں ہوتی۔ پھر بالغ ہونے کی علامتیں بہت سی ہیں، ان میں کچھ ایسی ہیں جن سے طہارت باطل ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن سے طہارت باطل نہیں ہوتی۔ مثلا اس کو پورے 15 سال ہو گئے، لڑکا ہے 15 سال پورے ہو گئے اس وقت سے، صحیح، تو وہ بالغ ہو گیا۔ لڑکی ہے اسے 9 سال پورے ہو گئے مثلا، تو وہ بالغ ہو گئی، تو اس سے وضو تو باطل نہیں ہوتی۔ اور بھی طریقے ایسے ہیں جن سے وضو باطل نہیں ہوتی، مثلا جو ہے تو اگر اس طریقے سے بالغ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے مثلا وضو باطل نہیں ہوتی، تو اب کیا کرے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وقت اتنا باقی ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، حتیٰ ایک رکعت بھی کا وقت بھی باقی ہے، جب وہ بالغ ہوا ہے نماز تو اس نے پڑھی صحیح، لیکن کب پڑھی؟ ایسی حالت میں جب وہ بالغ نہیں ہے، صحیح، یا بالغ نہیں تھا یا نہیں تھی، اور اب وہ ہو گیا بالغ یا ہو گئی بالغ، اس پر تکلیف شرعی عائد ہو گئی۔ اب اتنا وقت باقی ہے کہ ایک رکعت نماز وہ پڑھ سکتا ہے اس میں، تو اب اس کے اوپر یعنی یہ واجب ہے کہ وہ نماز کا اعادہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو نماز اس نے پڑھی ہے صبح کی، مان لیں تو وہ اس پر واجب نہیں تھی، اس نے مستحب نماز پڑھی ہے، اور اب وہ ہو گیا یا ہو گئی بالغ، اس پر تکلیف شرعی عائد ہو گئی ہے، وہ مکلف یا مکلفہ ہو گئے ہیں، تو اب اسے چاہیے، اب اس کے اوپر جو ہے اس وقت نماز واجب نہیں تھی، اب نماز واجب ہے، تو اب لہٰذا اس کا اعادہ کرے گا۔ لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک رکعت بھی پڑھ سکے، کوئی وقت ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھ سکے، تو پھر اس کے اوپر اعادہ واجب نہیں ہے، اس کے اوپر پڑھنا واجب نہیں ہے نماز کا۔ کوئی بچہ یا بچی بالغ ہو جائے نماز کے وقت میں، وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اب اسے اعادے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایسی چیز کے ذریعے سے بالغ ہوا ہے کہ جو وضو کو یا طہارت کو باطل نہیں کرتے، تو اب اسے یہ چاہیے کہ اگر وقت باقی ہے اتنا کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھ سکتا ہے، یعنی اس کو تو پوری کر دے گا نماز کو وہ جو پڑھ رہا ہے، لیکن اگر نماز پڑھتے ہوئے اتنا وقت ہے، سوال یہ بھی ہے ہاں کہ نماز پڑھتے ہوئے ہی اگر وقت کم ہو اور بس وہ اس کو بھی کر سکتا ہے، تو کیا چاہیے اسے کہ نماز نیت کی تجدید کر لے، نہیں کہ بھائی نیت بدل لے، یعنی مستحب سے واجب کی طرف، صحیح۔ لیکن اگر جو ہے وہ بعد میں اتنا وقت باقی ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو اسے چاہیے نماز کا اعادہ کرے، اور اگر ایک رکعت کا وقت بھی باقی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کا اعادہ کرے، کیونکہ اس کے اوپر سے واجب ادا نہیں ہوا، اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ مستحب پڑھی ہے، گویا وہ اس پر نماز واجب نہیں تھی جو اس نے پڑھی ہے۔ اب بالغ ہوا ہے
تو اب واجب ہے اس کے اوپر، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو پڑھے. لیکن اگر وقت ہے ہی نہیں اتنا تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. یاد دیکھیں مستحب نماز کو لیکن مسلم کیا پڑھے تو جی الثانیہ یعنی المسئلۃ الثانیہ کہہ رہے ہیں الصبی المتطوع بوظیفۃ الوقت، یعنی وہ بچہ کہ جو وظیفہ یعنی جو ہے نماز کو انجام دے رہا ہے، جو اس وقت کا وظیفہ ہے اس کو انجام دے رہا ہے. بچہ ہے بالغ نہیں ہے، یا بچی ہے وہ بالغ نہیں ہے، احکام شریعہ اس پر عائد نہیں ہوتے، تکلیف شریعہ اس پر عائد نہیں ہوتی. لیکن جیسے بہت سارے بچے نماز پڑھتے ہیں، جو بچیاں نماز پڑھتی ہیں وہ بالغ نہیں ہیں. پھر اذا بلغ بما لا يبطل الطہارۃ والوقت باق، جب اگر وہ بالغ ہو جائے بما لا يبطل الطہارۃ، اس چیز کے ذریعے جو طہارت کو باطل نہیں کرتی، اس چیز کے ذریعے بالغ ہو جائے جو طہارت کو باطل نہیں کرتی. والوقت باق، اور وقت جو ہے باقی ہے نماز کا. استانف الاشباع، تو وہ نماز کو دوبارہ پڑھے گا قول اشباع کی بنا پر. صحیح. وَإِن بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ دُونَ الرَّكْعَةِ، کہتے ہیں اگرچہ وقت صرف اتنا ہی باقی ہو کہ ایک رکعت پڑھ سکے، اگر ایک رکعت بھی پڑھ سکتا ہے تو اپنی نماز کو پڑھے گا. لیکن اگر نہیں ہے تو بنا اعلیٰ نافلتے ہی، اگر اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک پڑھ سکے تو بنا اعلیٰ نافلتے ہی، تو بس وہ اپنی نافلہ پر ہی بنا رکھے گا. یعنی وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ مستحب تو ہے، وہ بس اسی پہ بنا رکھ لے گا اور اسی پر یعنی اکتفا کر لے گا. بس وہ کیا ہے، اسی پہ اکتفا کر لے گا اور سے جو ہے وہ بنا رکھے گا اسی پر. ولا یجدد نیت الفرض، اور یہاں پر وہ نیت فرض کی تجدید نہیں کرے گا، ضرورت نہیں ہے اس کو، نیت فرض کی تجدید کی ضرورت نہیں ہے. یعنی تجدید یعنی دوبارہ سے کرنے کی. صحیح. بہرحال یہ تھا مسئلہ ثانیہ. الثالثہ، اگر ایک انسان وقت کو جان سکتا ہے، یقین اور علم حاصل کر سکتا ہے وقت کے بارے میں کہ نماز ظہر کا وقت بھی ہوا یا نہیں ہوا، وہ یقین حاصل کر سکتا ہے، پتہ لگا سکتا ہے، تب اسے تعویل پہ نہیں پڑھنا چاہیے، کسی پہ ویسے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کسی دوسری چیز میں. مثلا ظن پہ وہ اعتبار کر لے اپنے. یعنی ایک آدمی یقین حاصل کر سکتا ہے نماز کے وقت کے بارے میں، تو اب اسے ظن پہ نہیں اعتبار کرنا چاہیے. ایک طرف علم ہے، یقین ہے، ایک طرف ظن ہے، تو اسے کہیں پر اعتبار کرنا چاہیے؟ علم اور یقین پر، ظن پہ نہیں. اگر آدمی یقین حاصل کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یقین حاصل کرے، لیکن اگر وہ یقین پر عمل کرے. لیکن اگر جو ہے وہ علم حاصل نہ کر سکتا ہو تو پھر ظن پر کر لے، یعنی اجتہاد کر لے، اپنی کوشش کر لے، ظن پر عمل کر لے. اور جب جو ہے وہ غالب آ جائے ظن اس بات پر کہ وقت داخل ہو گیا تو اپنی نماز پڑھ لے. یعنی بات سمجھ میں آ گئی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ اگر انسان اوقات صلاۃ کے بارے میں علم حاصل کر سکتا ہے تو پھر وہ ظن پہ عمل نہ کرے کہ ہاں بھائی تو یہ چیز ہو گئی، آپ تو ہو گیا ہوگا، وقت ہو گیا مسئلہ نہیں، بلکہ یقین حاصل کرے. لیکن یقین اور علم حاصل نہ کر سکتا ہو تو پھر کیا ہے، وہ ظن پر عمل کر کے نماز کو پڑھ دے. کہہ رہے ہیں ثالثہ مسئلۃ الثالثہ اذا کان له طریق الى العلم بالوقت، اگر انسان کے پاس ایسا راستہ ہے، یعنی وسیلہ ہے یا اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ وقت کے بارے میں علم حاصل کر سکے کہ نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، علم اور یقین حاصل کر سکے. لم یجوز له التعویل الظن، تو اس کے لیے ظن پر تعویل کرنا یعنی بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا صحیح نہیں ہے. تعویل یعنی اعتماد، بھروسہ کرنا صحیح. وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء، نہیں پڑھتے دعا میں آپ. تو اب اس پر جو ہے وہ ظن پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا صحیح اور جائز نہیں ہے، کافی نہیں ہے، جائز نہیں ہے. فَإِنْ فَقَدَ الْعِلْمُ اجتہد، ہاں اگر علم کو فقد کر دے، علم حاصل نہ کر پائے، اجتہد
تو پھر جو ہے وہ ٹھیک ہے، جو ہے اجتہاد کر لے، نہیں زن پہ عمل کر لے، اجتہاد یعنی زن پر عمل کر لے. اگر اسے علم اور یقین نہیں ہو پا رہا ہے تو اپنی کوشش کرے، سمجھنے کی محنت کرے، سمجھنے کی کیا وقت ہو گیا مثلا، پھر اس پر عمل کرے. فَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ دُخُولُ الْوَقْتِ صَلَّىٰ، اور اگر جو ہے وہ ظن غالب ہو جائے اسے، یعنی زن غالب آ جائے اس بات پر کہ نہیں وقت تو ہو گیا نماز کا، تو پھر وہ نماز کو پڑھ لے. صحیح کیا کرے؟ پڑھ لے. فَإِنْ انْكَشَفَ لَهُ فِسَادُ الظَّنِّ قبل دخول الوقت استانفا، کہہ رہے ہیں کہ اگر انکشاف ہو جائے اس کے لیے کہ جو اس کا ظن تھا وہ فاسد تھا، غلط تھا، کب ہو جائے اس پر یہ بات، کب کھلے یہ بات، کب علم ہو اس بات کا کہ اس کا ظن غلط تھا؟ قبل دخول الوقت، وقت داخل ہونے سے پہلے استانفا، تو وہ کیا کرے گا؟ نماز کو دوبارہ پڑھے گا. وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ دَخَلَ وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ، اور یہ وقت داخل ہو گیا اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، بولو قبل التسلیم، بولو سلام سے پہلے کی بات ہے، کہہ رہے ہیں لم یعد علی الاظہار، تو پھر وہ اعادہ نہیں کرے گا قول اظہر کی بنا. کہہ رہے ہیں کہ ان انکشف له فساد الظن، اگر ایسے انسان کے لیے جس نے ظن پر عمل کیا ہے، گمان پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھنی شروع کر دی، لیکن اسے بعد میں یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کا ظن جناب صحیح نہیں تھا، غلط تھا، تو کیا کرے گا؟ نماز کو دوبارہ پڑھے گا. کب؟ جب وقت داخل ہونے سے پہلے سے ظن ہو جائے. وقت ابھی داخل نہیں ہوا اور سے ہو گیا تم نے تو نماز وقت سے پہلے پڑھ لی، تو وقت داخل بھی نہیں ہوا، ابھی تو وقت ہوا ہی نہیں، شروع ہی نہیں ہوا وقت، آپ نے نماز پہلے پڑھ لی. تو اسے کیا چاہیے؟ اعادہ، استانفہ، نماز کو دوبارہ پڑھے گا. وَإِن كَانَ الْوَقْتُ دَخَلَ وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ، کہہ رہے ہیں لیکن اگر وقت داخل ہو جائے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگرچہ سلام سے پہلے ہی کی بات تو نہ ہوئی کہ وقت داخل کب ہوا، کہ بس سلام پڑھنے والا تھا نماز کا کہ وقت داخل ہو گیا، آخری وقت میں نے نماز کے آخری وقت میں، لم یعد علی الاظہار، تو اسے اعادے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے انسان کو. کہہ رہے ہیں کہ انکشاف ہو جائے فساد ظن کا وقت داخل ہونے سے پہلے، استانفا وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ دَخَلَ متلبس، اور اگر وقت داخل ہو جائے وہ نماز پڑھ رہا ہے بولو تسلیم سے پہلے ہی ہو، لم یعد علی الاظہار، تو قول اظہر کی بنا پر وہ اعادہ نہیں کرے گا. وَلَوْ صَلَّى قبل الوقت عامدًا اور جاہلاً ناسیاً كانت صلاته باطلہ، اور کسی انسان نے نماز کو وقت سے پہلے پڑھ لی ہے، جان بوجھ کر ہو یا جہالت کی بنا پر ہو، پتہ نہ ہونے کی بنا پر، یا بھولے سے ہو، كانت صلاته باطلہ، اس کی نماز باطل ہے. اگر کوئی انسان نماز کو اس کے وقت سے پہلے پڑھ لے، چاہے عامد ہو یا جاہل ہو یا ناسی ہو، نماز باطل ہے. عامد چاہے عامد ہو اور چاہے جاہل ہو چاہے ناسی. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ. انشاءاللہ کل آئے گا.